سلموا علی حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کو فوراً بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو مقصود ہے، اور وہ حدیث شریفہ جامع صحیح البخاری میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں اور بہت معروف صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے بہت دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ تو بڑے معتبر اور بزرگ ترین صحابی کہلاتے ہیں۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وعن انس انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھا لے، تو یہ وہ مسلمان ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، لہٰذا تم اللہ کا ذمہ نہ توڑو۔ یہ حدیث شریفہ کا ترجمہ ہے۔ پہلی بات اس میں کیا معلوم ہو رہی ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول حسنہ ہے جس کو ہم فرض نماز کہتے ہیں۔ اگرچہ نوافل بھی ہیں، مگر فرض نمازیں اللہ کے رسول سے اس طرح ثابت ہیں کہ کوئی مسلمان ہو کر نہ اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ اس سے غفلت برت سکتا ہے۔ یعنی نماز کی جو پکی بات ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ ہماری طرح نماز پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو نماز کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ کیونکہ نماز کوئی اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو فرض نمازیں 5 ہیں، کوئی 6 نہیں کر سکتا، اور کوئی 4 بھی نہیں کر سکتا۔ 5 ہیں تو 5 ہی پڑھنا ہوں گی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر جس طرح نفلی نمازیں اللہ کے رسول نے قائم فرمائی ہیں، اگر کسی کو پڑھنا ہو تو اس کی مثال سامنے رکھ کر نفلی نمازیں بھی وہ ادا کر سکتا ہے۔ من صلی صلاتنا کا مطلب یہی ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہماری طرح جو شخص نماز پڑھے، اس طرح
عبادت کرے، کیونکہ نماز تمام عبادات میں ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کی مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے، کیونکہ روزانہ کوئی عبادت فرض نہیں ہے سوائے نماز کے، روزانہ 5 وقت کوئی عبادت فرض نہیں ہے سوائے نماز کے، اور جتنی تاکید قرآن پاک میں فرض عبادات میں نماز کی آئی ہے اور کسی عبادت کی نہیں آئی، جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ بار بار تکرار ہوئی ہے آیات شریفہ میں، یعنی اس طرف مسلمانوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز پہچان ہے مسلمان کی۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے، کہ کافر کے یہاں نماز نہیں اور مسلمان کے یہاں نماز ہے۔ کافر کو تو ان نمازوں سے کوئی واسطہ نہیں، اپنی عبادت کرے گا جو بھی کرے گا، وہ جس کو عبادت سمجھتا ہے وہ کر لے، مگر مسلمان کے لیے فرض عبادات میں سب سے اول نماز ہے۔ فارسی زبان کا شعر ہے کسی کا، روز محشر کے جاؤں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ فرمایا کہ حشر کے روز، وہ دن کہ جو جان نکالنے والا دن ہوگا، یعنی ایسا پریشان کن دن ہوگا کہ جیسے کسی کی جان جائے، ہے نا؟ دنیا میں اگر جان جا رہی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کوئی جان لینے کے در پہ ہو تو کیسا خوف ہوتا ہے۔ تو وہ دن بھی ایسا دن ہوگا کہ جہاں گداز، روز محشر کہ جہاں گداز بوت، اولین پرسش نماز بوت۔ فرمایا کہ سب سے اول پوچھ گچھ نماز کی ہوگی، اللہ کے حقوق کا جب سوال ہوگا تو پھر نماز کا سوال ہوگا سب سے پہلے۔ چنانچہ علامات بیان فرمائی ہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول نے، کس کی؟ مسلمان کی، اور اس کی جو اللہ اور رسول کے ذمے میں آ گیا، یہاں جس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رسول کے سائے میں آ گیا، تو ایک وہ کہ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف عبادات فرض ہوئی ہیں، جیسے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، پہلے فرض نہیں تھے۔ اس طریقے سے عبادات بھی، جیسے حج ہے بعد میں فرض ہوا، پہلے فرض نہیں تھا۔ تو فرض ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے نا، تو فرض اپنے اپنے وقتوں میں مختلف عبادات ہوئی ہیں۔ تو جب نماز فرض نہیں تھی تو اس وقت اتنا بھی بہت تھا کہ حضور نے حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کہہ دیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتنے ہی کہنے پر اس کے لیے جنت ہو جائے گی، یہ حدیث ملتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے کہ جس نے حج کیا جنت میں داخل ہو گیا، جس نے نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا، جس نے زکوٰۃ دی جنت میں داخل ہو گیا، ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ فرض نہ ہوئی ہو عبادت۔ اب وہ وقت ایسا تھا کہ کفر کا غلبہ تھا، شرک کا غلبہ تھا، یعنی یوں سمجھو کہ نیا نیا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا،
تبلیغ اس وقت ہو رہی تھی اسلام کی، دعوت دی جا رہی تھی، تو زیادہ تر تعداد جو تھی وہ کفار کی تھی، مکہ میں مشرکین کی تھی. مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی کہ کافر تھے، جتنے کہ مشرک تھے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی غیر مسلم ملک میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ یا یورپ میں چلے جاؤ، تو وہاں آپ کو مسلمان کم ملیں گے اور کافر زیادہ ملیں گے. مثال ہے نا یہ. کیوں؟ کہ غلبہ ان کا ہے، طاقت ان کی ہے، اکثریت ان کی ہے. تو مکہ میں جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دینی شروع فرمائی تو غلبہ کس کا تھا؟ کفار کا، مشرکین کا. اس وقت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ ایسے وقت میں جس نے لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آیا وہ جنت میں جانے والا بن گیا، اس کے لیے جنت ہو گئی. خوشخبری سناتی تھی. پھر جب نماز فرض ہو گئی تو نماز بھی شامل ہو گئی ہے، حج فرض ہو گیا تو حج بھی شامل ہو گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ بھی شامل ہو گئی ہے. یعنی جیسے جیسے مزید عبادات داخل ہو گئیں فرائض میں تو وہ بھی شامل ہو گئی ہیں. مگر شروع میں یہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ ہی کہہ دے، کیونکہ اس وقت کیا تھا، کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں ایک اللہ کی عبادت. اس وقت یہ اعلان بہت بڑا اعلان تھا کہ ہزاروں کافر ہوں سامنے، ہزاروں مشرکین ہوں سامنے، اور ایک بندہ بھی اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو سمجھو اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ایک اللہ کا ایمان کا اعلان کر دیا. تو بہت بڑی بات تھی نا. جہاں پر اکثریت غیر لوگوں کی ہو وہاں کوئی ایمان کا نعرہ بلند کر دے تو اس کا تو مقام اللہ کے پاس بہت بڑا ہوگا، اس کی شان اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہوگی، ہے نا. کیونکہ وقت کو دیکھا جاتا ہے نا کہ کس وقت وہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کس وقت وہ یہ اعلان کر رہا ہے. وہ وقت کہ جب بھاری وقت ہے، جب آزمائش کا وقت ہے، اس وقت وہ اپنی زبان سے یہ کلمہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اتنے سارے کافر، اتنے سارے مشرک، ان کے سامنے یہ کہنا کوئی معمولی بات تھی کیا؟ جان کا خوف، تشدد کا خوف کہ ابھی مار دیں گے ہم کو. یہ سن کر آج بھی ہوتا ہے نا ایسا، حسد ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. تو وہ وقت آپ ذرا تصور کریں. آپ صحابہ کرام کا دور، ابتدائی اسلام کا دور، اوائل اسلام، اس وقت تو جو آزمائشیں ان پر ہوئی ہیں نا وہ تو ابھی ہے نہیں. لوگ تو کہتے ہیں بہت نازک زمانہ ہے، اسلام پر بہت نازک وقت ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ نازک وقت وہ تھا کہ جب صحابہ کرام کو اللہ کا نام لینے پر مار دیا جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، پھر بھاری پتھر سینوں پر رکھ دیے جاتے تھے کہ یہ توبہ کر لیں اس بات سے، ایمان لانے سے ہٹ جائیں. مگر نہیں، پکے سچے صادق اپنے دین میں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا. اب نماز کا ذکر آ گیا، کیونکہ نماز کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قبلہ. ابھی آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کا منہ کدھر ہے؟ قبلے کی طرف. نماز پڑھتے ہیں تو کہیں بھی چلے جاؤ آپ دنیا میں، آپ کو نماز پڑھنا ہوگی تو آپ کیا کرو گے؟ تلاش کرو گے قبلہ کدھر ہے، یا پوچھو گے کسی سے قبلہ رخ کون سا ہے بھائی، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کرو گے بھائی ٹھیک ہے نماز کا وقت آ گیا، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی، جہاں مرضی پڑھ لی، یعنی جس طرح منہ ہوگا پڑھ لی. ایسا نہیں کرتے آپ.
نہ ایسا حکم ہے. حکم یہ ہے کہ آپ قبلے کی تلاش کرو. اگر آپ نہیں جانتے تو پوچھو کہ کعبہ کس طرف ہے, قبلے کا رخ کدھر ہے, کوئی بتائے ادھر ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, اب نماز پڑھو. یہی کرتے ہو نا آپ. یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر آپ جنگل میں چلے جاؤ, جنگل میں نکل گئے کسی وجہ سے, اب وہاں تو مسجد نہیں ہے, پتہ نہیں چل رہا قبلہ کدھر ہے, کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے جو بتا دے قبلہ ادھر ہے, تو کیا حکم ہے فقہ میں؟ فقہاء نے بتایا کہ اپنے دل کے اندر یقین کرو کہ قبلہ کدھر ہے, اپنے دل سے پوچھو. اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے ادھر ہے قبلہ, ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دو. اگر آپ کا دل کہتا ہے قبلہ ادھر ہے تو ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دو. یعنی تحری کرو, پکا کرو, اپنے دل کو مضبوط کرو, اور یہ دیکھو کہ آپ کا دل کس طرف ٹھک رہا ہے. جدھر آپ کا دل ٹھکے قبلہ کی سمت کے لیے, اس طرف منہ کر کے اللہ اکبر کر لو, تکبیر تحریمہ. تو حضور نے فرمایا جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے. دوسری بات یہ, ایک شان, دوسری پہلی شان تو یہ کہ ہماری طرح نماز پڑھے. دوسری بات یہ کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے, یہ بھی علامت ہے, کیونکہ ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کرنا یہ صرف اسلام میں ہے. اتنے مذاہب ہیں دنیا میں, مختلف ادیان ہیں, ہر ایک بندہ دوسرا اپنے اپنے دین کی پوجا کر رہا ہے, مگر قبلہ نہیں ہے کسی کا, قبلہ ہمارا ہے. اب وہ تو کیا کرتے ہیں, بت پرست, جدھر بت رکھا ہوا ہے ادھر ہی شروع ہو گئے, وہی ان کی عبادت گاہ بنی ہوئی. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو کہیں بھی بیٹھے ہوں گے, جب نماز پڑھنا ہوگی تو قبلہ تلاش کریں گے. ہم کو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. کیوں کہ ایک سمت بنا دی اللہ نے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رخ سب کا کر دیا ہے کہ اپنا رخ ایک رکھو, اس لیے قبلہ بنا دیا. ورنہ کیا ہوتا کہ اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا کہ بس نماز پڑھو, قبلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کوئی تو ادھر منہ کیا ہوا ہوتا, کوئی ادھر منہ کیا ہوا ہوتا, کوئی ادھر منہ کیا ہوا ہوتا, کوئی ادھر منہ کیا ہوا ہوتا, ایک تماشا ہو جاتا. لیکن سب کو یکسو کر دیا, یکجا کر دیا, ایک طرف منہ لگا دیا سب کا. واستقبل قبلتنا, فرمایا جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا, اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھا لیا. یعنی مسلمان کو حکم ہے کہ جب جانور کا گوشت کھانا چاہے تو ذبح کر کے کھائے. آپ کہیں گے کیا معنی؟ معنی یہ کہ دیکھو, اگر کوئی یہ کہے بھئی گوشت ہی تو کھانا ہے, ٹانگ میں سے کاٹ لو, پیٹھ میں سے کاٹ لو, ایسے ہی گوشت چھری مار کے گوشت نکال لو, تو کیا ہوگا؟ حرام, مردار ہے نا. یہ مسلمان اسلام کی علامت ہے ذبیحہ, کہ مسلمان جب جانور ذبح کرے گا, جو جانور اس کے ہاں جائز ہیں ذبیحہ کے لیے, بکرا بکری, دمبا دمبی, بھیڑ وغیرہ, گائے بھینس, اونٹ, جب بھی ان کا گوشت کھائے گا تو وہ طریقہ اختیار کرے گا جو طریقہ اسلام میں بتا دیا گیا ہے, ورنہ حرام ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہو, یا غیر مسلم ملک میں چلے گئے, یا غیر مسلم ملک میں گھومنے پھرنے گئے ہو, یا نوکری کرنے گئے ہو, اب وہاں بھی آپ کو گوشت کھانا ہوگا, تو وہاں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ کو صرف وہ گوشت لینا ہوگا جو حلال ہو, حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا ہو, وہ کھانا ہوگا. ورنہ مت کھاؤ, سبزی کھا لو, فش کھا لو, لیکن
اگر آپ کو یہ جانور کا گوشت کھانا ہے جو اسلام میں قربانی کے جانور ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو ذبیحہ کرنا پڑے گا، ذبح کرنا پڑے گا۔ اس میں حکمت ہے، کیوں کہ ذبح کرنے سے جانور کا جو ایسا خون ہے، کیونکہ خون ویسے بھی حرام ہوتا ہے، تو جو خون ہوتا ہے دم مسفوح کہلاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے حلال ذبح کرنے سے، خون بہہ جاتا ہے، اب جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی جانور پڑا ہوا دیکھ لو ہے مرا ہوا، تو اگر کوئی جاہل یہ سوچے گا کہ بھئی جانور تو ہے نا، نکالو اس کا گوشت، اب جانور کو اگر وہ ذبح بھی کرے گا تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے مردار ہے، پہلے سے مرا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر جانور کو ذبح کرنا ہے، پھر اس کا گوشت کاٹنا ہے، پھر اس کا گوشت اپنے لیے حلال ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ مردار پڑا ہوا ہوگا کچرا کنڈی پہ تو آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کتنا ہی قیمتی جانور ہو، دیکھنے میں لگے کہ ہو بہت فروا ہے، بہت قیمتی ہے، مگر مرا ہوا ہے، تو مرا ہوا ہے تو مردار ہے۔ تو آپ کو جب گوشت کھانا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا؟ ذبح۔ تو یہ ذبح جو ہے نا، ذبیحہ، یہ بھی اسلام میں ہے۔ ہر دین میں ذبیحہ کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو ہے نا، کہ اسلام میں آپ کو بلا ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے، چاہے خود کر رہے ہوں گے تو بھی ذبح کرنا ہے، چاہے کہیں سے گوشت لے رہے ہوں گے تو آپ کو یقین کرنا ہے یہ حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے تو ہی آپ کو گوشت کھانا ہے، ورنہ مت کھاؤ۔ گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنا فرض ہے گوشت کھانے کے لیے، تو وہ آپ کو کرنا ہوگا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جس نے ہمارا ذبیحہ کا گوشت کھایا، ہماری طرح ذبح کیا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، وہ مسلمان وہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہے، ہماری طرح نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مسلمان سمجھو، کیونکہ یہ نشانی ہے مسلمان کی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ قبلے کی طرف کوئی منہ کر رہا ہے، اس کو مسلمان سمجھو۔ پھر تیسری بات یہ کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت کھا رہا ہے، اس کو مسلمان سمجھو۔ فذالک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، دو باتیں آ گئی، اور یہ بہت بڑی بات ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں، تین باتیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ داری میں آ گیا، پناہ میں آ گیا، پناہ میں۔ ہم کہتے ہیں نا بھئی اللہ پناہ دے، تو محدثین فرما رہے ہیں اس میں اللہ کی پناہ بھی آ گئی اور رسول کی پناہ بھی آ گئی ہے۔ رسول کی پناہ بھی اللہ کی پناہ ہے، جو اللہ کے رسول کی پناہ میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی پناہ میں داخل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان سنی حنفی بریلوی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نعت شریفہ میں فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ فرما رہے اگر وہاں مانے گا نا تو پھر نہیں مانا جائے گی، کیونکہ وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ اب تو وقت ختم ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک ابھی گلے میں سانس نہ آئی ہو، دم گلے میں نہ آ گیا ہو، اور اگر دم گلے میں آ گیا تو اب توبہ قبول نہیں ہے، توبہ اس سے پہلے پہلے۔ اب تو وقت ختم ہو گیا، ساری زندگی وقت تھا توبہ کر لیتے، لیکن نہیں، تو وہ توبہ بھی معتبر ہوگی جو اس دم کے گلے میں آنے سے پہلے کی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے،
کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، اگر وہاں مانے گا نا تو پھر نہیں مانیں گے۔ وہاں کے لیے تو اللہ نے فرمایا جب کافر دیکھے گا شامت اپنی تو کہے گا میں توبہ کر رہا ہوں، کہے گا میں ایمان لا رہا ہوں، تو فرمایا اب ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کا وقت تو وہ تھا جب ایمان کے لیے پکارا جا رہا تھا، جب اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، تب تو تم نے توجہ نہیں کی، غافل رہے، جاہل رہے۔ اب جب موت یا اپنی شامت یا اپنا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو کہہ رہے ہو اب مان رہا ہوں، اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ حضور فرما رہے لہٰذا تم اللہ کا ذمہ مت توڑو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے میں لے لیا ہے ایسے شخص کو، تو جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، جو اللہ کے رسول کی پناہ میں آ گیا، کیونکہ دیکھو اللہ کے رسول نے خود یہ فرما دیا ہے نا، ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، یاد رکھنا یہ نقطہ ہے اسلامی تعلیمات کا، ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہم دونوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، دونوں کی پناہ، اللہ کی بھی اللہ کے رسول کی بھی، جیسے دونوں سے رحم طلب کرتے ہیں، اللہ کا رحم رسول کا رحم، اللہ بھی رحم کرے رسول بھی رحم کرے، اللہ بھی کرم کرے رسول بھی کرم کرے۔ کسی کا شعر فارسی زبان میں، یا رب تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیم میانے دو کریم، یہ شعر ہے فارسی زبان کا۔ کیا فرمایا؟ یا رب تو کریم ہے، یا رب تو کریم ہے، وہ رسول ہے تو کریم، اور تیرا رسول بھی کریم ہے، یعنی تو بھی کرم کرنے والا ہے اور اے اللہ تیرا رسول بھی تو کرم کرنے والا ہے۔ ہم تو دونوں کے کرم کے طالب ہیں، اللہ کے کرم بھی، اللہ کا کرم بھی مانگ رہے ہیں اور رسول کا کرم بھی مانگ رہے ہیں۔ یا رب تو کریم ہے و رسول تو کریم، اے رب تو بھی کریم ہے اور تیرا رسول بھی کریم ہے، صد شکر، 100 شکر ہے کہ ہستیم میں آنے دو کریم، کہ میں دو کریموں کے بیچ میں ہوں۔ سبحان، کتنی اچھی بات کہی کسی نے، ہے نا، صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم، درمیان، میان، یعنی کہنے والا کہہ رہا ہے شکر ہے، 100 شکر ہے اللہ کا کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں، ادھر سے اللہ کرم کر رہا ہے، ادھر سے اللہ کا رسول کرم فرما رہا ہے، کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ کے ذمے کو مت توڑنا، مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسا پکا مسلمان ہے، متقی بھی ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اس کو نہ ستانا، نہ تنگ کرنا، نہ اس پر ظلم کرنا، نہ اس کو کوئی دھوکہ دینا، نہ اس کے ساتھ بدعہدی کرنا، اس لیے کہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ اس کے اوپر ہے، پشت پناہی پر ہے، اور اللہ کے رسول بھی اس کی پشت پناہی پر ہے، یعنی اس کی پشت پر ایک طرف اللہ ہے، اوپر اللہ نیچے رسول ہے، لہذا اس کے ذمے کو مت توڑنا۔ تو یہ آج حدیث شریفہ آپ نے صحیح بخاری شریف کی سنی ہے، اس میں جو کچھ گفتگو سنی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک